انور رضا صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اتنی کہ کہتے ہیں تقسیم ہوئی بیٹھی ہے عدلیہ اور ہمارے ججز صاحبان، تو ایسے میں نیشنل جوڈیشل پالیسی کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، مجھے بتائیے گا یہ کس کو ہضم ہوں گی؟ اور دوسرا یہ بھی کہ فیصل چودھری صاحب فرما رہے ہیں، عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کریں گے اور ایک ڈوزیر ان لوگوں نے تیار کر رکھا ہے. تو سر اس کو ڈوزیر تو میں نہیں کہوں گی، میں پھر یہ کہوں گی کہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت شکریہ زریاب. دیکھیے آئی ایم ایف کی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ملاقات جو ہے وہ ہمارے کمزور نظام عدل پر ایک اور سوالیہ نشان ہے. دیکھیں یا تو آئی ایم ایف نے جوڈیشل ریفارمز کے لیے، ادارہ جاتی ریفارمز کے لیے کوئی فنڈز دیے ہوں انڈیپینڈنٹلی، تو پھر وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ہمارا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھیں. دیکھیے یہ میں اس کو اپنی آزادی میں اس کو بالکل وہ سمجھتا ہوں، مداخلت سمجھتا ہوں. دوسری بات مجھے بتائیے، یہ ذمہ دار تو پھر آپ کو حکومت کو ٹھہرانا چاہیے. یہ مینڈیٹ ان لوگوں نے ان کو دیا ہے. ڈیفینیٹلی ذرا یہ وزارت خزانہ کی درخواست پر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ملاقات انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد سے کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ ملاقات کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی ان کا مینڈیٹ ہے. لیکن چونکہ وزارت خزانہ نے، فائنانس منسٹری نے ریکویسٹ کی تھی، اس ریکویسٹ کو انہوں نے آنر کیا. بالکل یہ چیف جسٹس نے اپنی گفتگو میں کہا، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا. اب بات کیا ہے؟ دیکھیں جو آپ کے ہاں اختلافی آوازیں ہیں جنہیں آپ ریاستی جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، مختلف قوانین کے ذریعے دبا دینا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے جب یہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملے گا، تو کیا وہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یا ان کے اپنے تحفظات حکومت سے متعلق ہے وہ وہاں پر ان کا اظہار نہیں کریں گے؟ جس ڈوزیئر کی آپ بات کر رہی ہیں، جو چارج شیٹ میں سمجھتا ہوں حکومت کے خلاف اپوزیشن نے تیار کر رکھی ہے، وہ جب آئی ایم ایف کے سامنے جائے گی، کیا ان کا امپریشن کیا ہوگا؟ تیسری بات، وہ آئی ایم ایف دیکھیں یہ کیوں انہوں نے ملاقات کی؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آپ کی بیرونی ایک اور اہم سوال بھی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا وقت ملے گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے یا اپوزیشن کے ممبران سے؟ کیوں نہیں ملے گا؟ جب وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مل سکتا ہے، پارلیمنٹیرین سے مل سکتا ہے، حکومتی عہدیداروں سے مل سکتا ہے، تو انڈیپینڈنٹ اوپینین حاصل کرنے کے لیے تو وہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتا. وہ تو جو جرنلسٹ ہیں، جو اکانومی کو کور کرتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کرے گا. تو کیا انڈیپینڈنٹ جو رائے ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ رائے لینے کے لیے آئے ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو آپ کی سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری ہے، اس کا تحفظ کو یقینی بنانا ہے. آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے. وہ کیسے بنایا جائے گا؟ دیکھیے کیا ملک میں جب سیاسی عدم استحکام ہوگا اور جب جوڈیشری، جیسے رضی صاحب نے کہا کہ اتنے لمبے فیصلے کریں گے، سٹے دے دیے جائیں گے، تو جو سرمایہ کاری یہاں پر کی جانی ہے ان سرمایہ کاروں کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جا سکے گا؟ اس کو ایک طرف رکھیے. لیکن ذریعہ کنسرنز یہ ہے، بینگ اے پاکستانی، مجھے یہ کہ کیا آئی ایم ایف کا یہ جو وفد ہے اس کو ضرورت کیا تھی، اور کیا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ فائنانس منسٹری ریکویسٹ کرتی اور ہماری جو انڈیپینڈنس ہے، جو جوڈیشری ہے، ان میں مداخلت کرتے؟ دیکھیے مجھے تو بڑا یہ معیوب لگا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو کمزور نظام عدل ہے اس پر سوالیہ نشان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ نے 137ویں غالباً نمبر پر ہے ہماری عدلیہ کا، آپ ریاست صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ یقین جانیے جو سول، جو نچلی کورٹس میں ہوتا ہے، وہاں آپ ان کے لوگوں کے سائلین کی حالت دیکھ لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. تو کیا ہم نے نظام عدل کو بہتر کرنے کے لیے ان سے، یا تو مجھے بتایا نا کہ انہوں نے فنڈ دے دیے انڈیپینڈنٹلی، تو مل بھی لیتے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے.